ایک معاملہ پچھلے کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے اور آج کل وہ سرخیوں میں ہے. اب اس کا ایک موضوع بن گیا پورے ملک میں کہ ایک مذہب کی بیٹیاں دوسرے مذہب کے لڑکوں کے ساتھ نکاح کرتی ہیں، شادی کرتی ہیں. یہ سارے معاملے کو الگ الگ مذاہب کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے اٹھا رہے ہیں. کوئی سیاسی طور پر اس کو اٹھا رہا ہے، کوئی مذہبی طور پر اس کی گفتگو کر رہا ہے، کوئی سماجی طور پر اس کی گفتگو کر رہا ہے. اس مسئلے کو اٹھانے والوں کی نیتیں بھی الگ الگ ہیں. کوئی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے. کوئی فلم بنا کے سماج کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے تو کچھ لوگ اس کے مقابلے میں سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف اپنا رد عمل بتا کے اپنی قوم کو کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہو. معاملہ ہے کیا؟ اتنی ایڈوانس دنیا ہے اور اس معاملے کے اوپر لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے مذہب کے متعلق اپنے دل میں برائی لے کے آتے ہیں. سوشل میڈیا نے بھی اور دوسرا جو الیکٹرانک میڈیا بھی ہے اس نے بھی اس کو بڑا مدعا بنایا ہے. اگر کوئی بات ہے تو مدعا بننا چاہیے، لیکن وہ مدعا شروع کیسے ہوا، اس مدعے کی بنیاد کیا ہے، اس بیماری کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس سے تکلیف کیسے ہوئی، یہ اتنا بڑا مدعا بنا کیسے. اچھا، جب تک اس کے پیچھے نہیں جائیں گے تو علاج کیسے ہوگا؟ کیسے ممکن ہے؟ اچھا، جن کو یہ تکلیف ہوتی ہے، جن گھروں کی بیٹیاں کسی کے ساتھ چلی جاتی ہیں، آپ ان کا مذہب نہ دیکھیں، ان کے ماں باپ کی تکلیف کو دیکھیں. یا جن بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، آپ سب تو جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ تو اب بیٹی کو مذہب کی عینک لگا کے دیکھتے ہیں نا. تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی تو بس بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ اپنی ہو یا پھر دشمن کی ہو. بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا. میں مان لیتا ہوں کہ کچھ لوگ اس مدعے کو لے کے اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں نے بھی سوشل میڈیا پہ زور لگایا کہ ہاں، کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہو رہی ہے. وہ دوسرے لوگوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، وہ ان پہ لگا رہے ہیں. ارے دونوں حضرات جو ہیں کبھی یہ اطمینان سے یہ سوچتے ہیں کہ یہ معاملہ اس حد تک خراب کیوں ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو دوائی لینے کی تو بڑی تمیز ہے. جتنے یہ بڑے بڑے لوگ مدعا اٹھاتے ہیں، ان کو دوائی لینے کی بڑی جانچ ہے. ڈاکٹر اگر لکھنے لگے پرسکرپشن، کچھ کروا لو، ہمارا ٹیسٹ کروا لو. ایک ٹیسٹ میں بیماری نہیں آتی، اچھا پھر اس کے اوپر والا بھی کراؤ، اس میں نہیں آئی پھر اوپر والا بھی کراؤ. کہتے ہیں جتنے ٹیسٹ ہیں سارے ہی کروا دو تاکہ جسم میں جس حصے میں کوئی تکلیف ہو ہمیں پتہ لگ جائے، ہم اس کا علاج کروا لیں. اور پھر یہ بیٹیوں کا مدعا اتنا بڑا بنا، بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی یا بیٹیوں کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا اور یہ ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے. کیا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں کیا کہ مدعا بنا کیسے، تکلیف آئی کیسے، اس نوبت تک پہنچے کیسے، بیٹی نے گھر سے باہر پیر نکالا کیوں؟ یہ بات ہی نہیں کرتے. یہ بات کرتے ہو کہ بس فلاں مذہب والے خلاف ہیں، وہ دوسرے بات کرتے ہیں کہ فلاں مذہب والے خلاف ہیں. یہ بات ہی نہیں کرتے کہ بیٹی کو تکلیف کیسے ہوئی، اس کی عزت کیسے بحال ہوگی.
اور اکثر اس بات کا ذکر میرے والد محترم شیر اسلام مولانا نور لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹیوں کی تو پڑھائی کرنی ضروری ہے، لیکن بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بیٹوں کو بھی تو بچا لو۔ جن گھروں میں زنا ہو جاتا ہے، جن گھروں کے اندر کوئی کسی کی بیٹی کے ساتھ بدماشی کرتا ہے، جن محلوں میں کوئی کسی کی بیٹی کو نکال کے لے جاتا ہے، جن محلوں میں کوئی کسی کی بیٹی کو چھیڑتا ہے، تو میں پہلے ان سے پوچھتا ہوں یہ جو درندگیاں ہوتی ہیں، یا بیٹیوں کو جلا دیا جاتا ہے، یا کوئی بیٹی کے ٹکڑے کر دیتا ہے، یہ جو درندے ہیں یہ کیا کسی باہر کے ملک سے امپورٹ ہو کر آ رہے ہیں، یا کسی ودیشی طاقت نے ان کو یہاں بھیجا؟ یہ جن پر مقدمے درج ہوتے ہیں یہ کیا آس پاس پڑوسی ملکوں سے آتے ہیں؟ یہ نوجوان کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ کیا یہ اسی معاشرے میں جنم لینے والے وہ بیٹے نہیں ہیں جن کے ماں باپ نے ان کو بیٹیوں کی عزت اور تمیز ہی نہیں سکھائی؟ یہ کہاں سے آئے؟ یہ بھی تمہارے ہی گھروں میں، انہی محلوں میں، انہی مذہب کے ماننے والوں میں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اسی ملک کے اندر پیدا ہوئے جو بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ یہ باہر سے نہیں آئے کہیں سے۔ بیماری کی بات ہی نہیں، الزام تراشی کی بات ہے، بیماری کی بات ہی نہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی بات ہے۔ کبھی ان سے بھی پوچھو جو اس تکلیف میں مبتلا ہو گئے کہ بات کیا ہو گئی، بتاتے کیوں نہیں، کہتے کیوں نہیں؟ چاہے جس مرضی مذہب اور قوم کے ماننے والے، بتاتے کیوں نہیں کہ ہم نے نکاح کو، ہم نے شادی کو اتنا مہنگا کر دیا، ہم نے شادی اتنی بری بنا دی، ہم نے برادریوں کی دیواریں اتنی اونچی کر دی ہیں، ہم نے ذات پات کی اتنی لمبی خندق کھود دی ہے کہ بیٹیاں کھڑی اس پار دیکھتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے پاس اگر اتنی دولت ہوگی تو ہمارا بیاہ ہوگا۔ بیٹیوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں تو سودے بازی ہو رہی ہے، یہاں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ سارا الزام لگانا چاہتے ہو بچوں پہ، اپنے گریبان میں کبھی جھانکیں گے ہی نہیں۔ مانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے قرآن میں کہا، شریعت نے کہا، دنیا کے تمام مذاہب نے کہا، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اور مان لیا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، تو کیا ماں باپ کے لیے بچوں کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ کیا ماں باپ کا یہ کام نہیں بنتا کہ بچوں کو اپنی چھاتی سے لگا کے رکھیں؟ کیا ماں باپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ بچوں کو اپنا دوست بنائیں؟ کیا تمہارے پاس وقت ہے آج اپنے ان بیٹیوں سے، اپنے ان بیٹوں سے بات کرنے کے لیے؟ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ آپ کے پاس بعد میں رونے کا وقت ہے، آپ کے پاس بعد میں لکیر پیٹنے کا وقت ہے، آپ کے پاس اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ صبح کو بچے اسکول جاتے ہیں، خاص کر جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں، ماڈرن ماں سوچتی ہے بڑھیا ہے، جلدی اسکول بھیجو، ٹائم پہ بھیجو، چھٹی نہیں ہونی چاہیے، 8 گھنٹے ٹینشن فری رہوں۔ اسکول سے آ گئے، فٹافٹ کھلاؤ پلاؤ، تیار ہو جاؤ ٹیوشن کے لیے۔ ٹیوشن سے آ گئے، بس فٹافٹ کوئی سامان وامان خریدنا تو خرید لو، رات کو ٹائم پہ سونا ہے۔ اتوار کے دن باہر گھومنا ہے، اور رات کو جو 3-4 گھنٹے بچ گئے، آج سے 20 سال پہلے ایک بیماری آ گئی تھی جس کو ٹیلی ویژن کہتے تھے، وہ گھر میں لگا ہوتا تھا۔ اب جو وقت بچتا تھا، باپ بھی مردے کی طرح اس کے سامنے بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، دادا بھی بیٹھا ہے، دادی بھی بیٹھی ہے، پوتے بھی بیٹھے، پوتیاں بھی بیٹھی، اب سب الوؤں کی طرح اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کی جگہ موبائل نے لے لی ہے، ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہو، ایک ہی لابی میں بیٹھے ہو، ایک ہی صحن میں بیٹھے ہو، اپنے اپنے موبائل پر، اپنے اپنے واٹس ایپ پر۔ یہ پتہ ہی نہیں کہ دائیں ماں بیٹھی ہے یا باپ بیٹھا ہے، باپ کو ہی پتہ نہیں کہ میں نے اپنی بیٹی سے کچھ پوچھنا ہے، بیٹے سے کچھ پوچھنا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ رات کے 2 بجے تک اس مصیبت سے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے آپس میں بات کرنے کے لیے۔ ہاں الزام لگائیں گے کہ ہماری بیٹی کو فلاں لے گیا، ہمارے بیٹے کو فلاں نے ورگلا دیا، الزام لگانے کے لیے ٹائم ہے۔ بچوں کے پاس ان کی ضروریات پوچھنے کا، وہ اگر کوئی سوال کرتے ہیں تو ڈانٹ دیا جائے، آگے سے چپ ہو جاؤ۔ یہ جو معاملہ اس حد تک خراب ہوا،
یہ اب چاہے کوئی ہم میں مسلمانوں میں سے ہوں یا غیر مسلموں میں سے ہوں جن کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ اس حد تک تب پہنچا ہے کہ ہم نے سوچا کہ اسکول میں نسل تیار ہوگی۔ اسکول میں نسل نہیں تیار ہوتی، اسکول میں حساب کتاب سکھایا جاتا ہے، اسکول میں پیسے کمانے کا فن سکھایا جاتا ہے۔ نسل تو ماں کی گود کے اندر تیار ہوتی ہے، نسل تو دادا دادی کی گفتگو میں تیار ہوتی ہے، نسل تو باپ کے کندھوں پر تیار ہوتی ہے۔ ان کو کس نے بتایا کہ نسل جو ہے کالجوں میں تیار ہوگی؟ نسل تو معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنی برادری کے بڑے لوگوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے مذہبی مقامات پر نسل تیار ہوتی ہے، جس کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بڑوں کی عزت کیسے ہوگی، چھوٹوں سے محبت کیسے ہوگی، حلال کے پیسے کون سے ہیں، حرام کا پیسہ کون سا ہے، ماں کی عزت کیسے کرنی ہے، بہن کی عزت کیسے کرنی ہے، دوسری کے بیٹی کو آنکھیں جھکا کر کیسے گزرنا دینا ہے۔ نسل تو اس گھر میں تیار ہونی تھی جس گھر میں ملٹی میڈیا موبائل ان کو پکڑا دیا ہے۔ اب تو نسل تیار ہی نہیں ہو رہی، اب تو صرف مشینیں تیار ہو رہی ہیں۔ چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو، چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو، وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فصل بہار آئے، متاع گلشن کچھ ایسی بانٹی میرے وفادار دوستوں نے، نہ ان کے دامن میں پھول پہنچے نہ میرے دامن میں خار آئے۔ کتنے مہینوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن کسی بھی مذہب کے رہنما میں، چاہے ہم ہوں یا سامنے دوسرے مذہب والے ہوں، انہوں نے اپنے لوگوں کو نہیں سمجھایا کہ ایک دفعہ ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنی بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں، ہم بیماری کی طرف توجہ دیں۔ ہاں، ایک دوسرے پر الزام لگانے میں اس بات کی ہمیں سہولت مل جاتی ہے کہ ہماری قوم والے کہتے ہیں کہ واہ جی، یہ تو ہمارا بڑھیا لیڈر ہے، اس نے دوسری قوم والوں کے خلاف بہت اچھا بولا ہے۔ تو بیماری تو وہیں کی وہیں، پہلے بیماری کیوں نہیں تھی؟ پہلے یہ بیماری کیوں نہیں تھی؟ اگر کسی کو بھوک لگی ہے، کھانا دو گے کہ نہیں دو گے؟ اگر انسان جوان ہو گیا، اس کے جسم کی ضروریات ہیں، آپ کو کہتے ہیں بچے کا نکاح کر دو، نہیں پہلے کیریئر بنائیں گے، اب اس کو نکاح کی ضرورت تو بالغ ہونے کے بعد ہے، نہیں ہم تو کیریئر بنائیں گے۔ بناؤ بھائی، کیریئر بناؤ تاکہ اس کا کیریئر بن جائے اور کریکٹر برباد ہو جائے۔ تم 30 سال تک ان کا کیریئر بناؤ اور 30 سال کے دوران یہ اپنا کریکٹر اتنا خراب کر لیں، اپنی زندگی میں اپنے جسم کے ساتھ اتنی بے ایمانیاں کر لیں کہ جب کیریئر کی اونچی کرسی پر پہنچیں تو ان کے پلے کریکٹر بالکل نہیں ہوگا۔ اس کیریئر کا پھر کچھ نہیں ہو سکتا جو تم نے بنا کے دیا ہے ان کو۔ کہا نہیں، سماج کی ویوستھا نہیں کہتی کہ بچے بالغ ہو جائیں تو وقت پہ شادی کر دو۔ اب جو لوگ وقت پہ شادیاں کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ غریب ہیں، میں مذہب کی اینک لگا کے یہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ غریب ہیں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکے والوں کے جو بچولے ہیں انہوں نے اتنی لمبی لسٹ سامنے کھڑی کر رکھی ہے۔ اب لڑکی والا غریب سوچتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو پھر کروں گا کیسے؟ شرم سے حیا نہیں ہے لوگوں کو۔ چلے جائیے، آپ تھوڑا سا باہر نکلیے، جس مرضی لوگوں کے پاس چلے جائیے، شادی کو اپنے خاندان کی عورتوں نے اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا، اتنی رسمیں، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، یہ لٹا دو، وہ لٹا دو، اتنی رسمیں قائم کر دیں کہ غریب آدمی کا حوصلہ ہی نہیں پڑتا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کہیں کر دے۔ اتنا مشکل کر دیا سماج نے بیٹیوں کے لیے آگے کی زندگی کو خوشگوار بنانے کا۔ آپ کو پتہ ہے اسلام نے کہا کہ مرد کام کرے، عورت گھر میں رہے۔ اسلام میں ہمارے ہے کہ مرد کام کرے، عورت گھر پر رہے۔ کیوں؟ آپ نے کیا سوچا عورت کو گھر پہ صرف خالی بٹھانا ہے؟ نہیں، شریعت اسلامیہ کہتی کہ مرد سے بڑی پوسٹ
مرد سے بڑی ذمہ داری، مرد سے بڑا مرتبہ اس عورت کا ہے۔ یہ گھر میں اس لیے ہے کیونکہ اس نے نئی نسل تیار کرنی ہے، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو چلنے کا ڈھنگ سکھانا ہے، ان کی آنکھوں میں شرم و حیا ڈالنی ہے، ان کی زبان میں تہذیب ڈالنی ہے، ان کی دل میں امانت داری ڈالنی ہے، ان کی زبان میں حلال اور حرام کی تمیز ڈالنی۔ آپ نے کیا سوچا کہ مرد اگر بازار میں کام کر رہا ہے عورت گھر میں خالی ہے؟ نہیں، اصل کام تو عورت ہی کر رہی ہے، جو نسل میں ایسے لوگوں کا وجود تیار کر رہی ہے جن کی بیٹیاں اور جن کے بیٹے با حیا ہیں، جو دوسرے کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی سمجھ رہے۔ یہ کمال تو صرف عورت نہیں کر کے معاشرے کو دینا تھا، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نہیں، ایک صاحب کہنے لگے ہم نے تو صرف 31 باراتی بلائے، اچھا لگتا سنت طریقے سے شادی کی؟ نہیں نہیں، جو 31 بلائے تھے 31 کے 31 کو ماروتی گاڑیوں کی ایک ایک چابی دی ہے۔ کیا کل قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑا نہیں جائے گا؟ دہیج کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، مال گھر میں لے کے لوگوں کی اصلاح نہیں ہونے والی، بچولیوں کو بار بار کہہ کے کہ 4 چکے کی گاڑی ہو، 2 چکے کی گاڑی ہو۔ یہ جو برادری کی دیواریں کھڑی کی ہے نا بیٹیوں کے آگے بیٹوں کے آگے، یہ جو خندق کھودی ہے لوگوں نے اس ملک میں، نکاح کو شادی کو مشکل کر دیا۔ اب جب نکاح مشکل ہو جائے گا، شادی مشکل ہو جائے گی، تو زنا عام ہو جائے گا، عیاشی عام ہو جائے گی، بدماشی عام ہو جائے گی۔ کیوں؟ جب جائز طریقے تک پہنچی نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اسلامی قانون، وہ کہتے ہیں اگر کوئی چوری کر دے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ سنی ہے بات کبھی کہ اگر مسلمانوں کے ملک میں اسلامی شریعت کا جہاں نفاذ ہے، اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو؟ لیکن پوری بات نہیں سنی۔ اگر چوری کرنے والے کے گواہ یہ کہیں کہ اس نے روٹی کے لیے چوری کی ہے، یہ بھوکا ہے، اس کے گھر میں بھوک ہے، اس کے پاس کام نہیں ہے، اس کے تن پر کپڑے پورے نہیں ہیں، اس نے چوری اس لیے کی کہ دکاندار بڑھیا سامان سجا کے بیٹھے، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں، تو پھر وہ قاضی اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ اس علاقے کے ذمہ دار کو، اس علاقے کے سرکاری عہدیدار کو، اس علاقے کے بڑے کو، اس علاقے کے چودھری کو، اس علاقے کے صدر کو بلائے اور اس کا ہاتھ کاٹ دے کہ تو نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ تیرے علاقے میں کوئی بھوکا ہے اور اس کو بھوک کی وجہ سے چوری کرنی پڑی۔ صرف چور کا نہیں ہاتھ کاٹا جاتا، ذمہ دار کا بھی ہاتھ ساتھ میں کاٹا جاتا ہے۔ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا اسلام میں۔ جو روٹی کے لیے چوری کریں، لکھا ہے امارت شریعہ نے اپنے فضائل میں، اپنے مقدموں میں، کہ اگر کوئی بندہ کھانے کے لیے چوری کر دے اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، اس کا کاٹو جس کو تم نے صدر بنایا، جس کو تم نے پردھان بنایا، جس کو تم نے وزارت دی ہے، جس کو تم نے ووٹیں ڈالی، اس کو بلا کے لاؤ، اس کو پوچھو کہ یہ کیوں ہمارے علاقے میں اتنے لوگ جھگیوں میں رہ رہے ہیں، کیوں اتنے لوگ غریب ہیں، اس کو پوچھو کہ ان کو روزگار کیوں نہیں ملا۔ اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں چوری کرنے کے اوپر مجبور ہوئے۔ مدعا چل رہا ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی چل رہی۔ میرے بھائی اپنا گریبان بھی تو، کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے سب لوگ اپنا گریبان نہ جھانک لیں۔ ہمارے پاس وقت ہے ہمارے بیٹوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے۔ بچپن سے ایک بات ہم لوگوں نے نوٹ کی، والد محترم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی فراخ دلی کے ساتھ اپنے تمام بچوں کو اور اپنے دوستوں کے بچوں کو بھی بڑی خاموشی سے کئی بار بلاتے ہوئے، یار میں تو تمہارا دوست ہوں، اگر کہیں تمہاری بات بن گئی ہو، اگر کہیں تم تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو، اپنے دوست کو بتاؤ نا، ہم بنا معاملہ خراب کیے صحیح کر دیں گے۔ ہم نے تو کہا نہیں، یہ لٹھ پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں جو بعد میں لکیر پیٹنے کے کام آئے گا۔ ہم نہیں سنتے کسی کی، ہم نے تو کہا الزام تراشی کریں گے۔ ایک صاحب مجھے ملے ہمارے پڑوسی صوبوں میں
ان کی بیٹی کی شادی تھی تو مجھے فون آیا, بڑے پریشان تھے. میں کیا بات ہوگی کہ لڑکے والے کہتے ہیں کہ نقد 4-5 لاکھ روپیہ دو گے تب بارات لے کے آئیں گے. میں جہاں کی بات کر رہا ہوں وہ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ نقد پیسے لاؤ گے تو بارات آئے گی. اب جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے آگے کھندق کھود رکھی ہو, ان کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ ہماری بیٹی فلاں کے ساتھ چلی گئی؟ کیا انہوں نے کبھی اپنے کارناموں پر غور نہیں کیا؟ کیا کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا؟ کیا کبھی اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا؟ میاں صاحب, نسل کو تیار کیجئے اپنے گھر کے اندر, اپنے گھر کو وقت دیجئے. یہ جن لوگوں کے لیے ہم وقت صرف کر رہے ہیں یہ کام نہیں آنے والے, انہوں نے قبر تے بھی نہیں جانا. آپ کے مرنے کے بعد نا جن لوگوں کے لیے وقت لگاتے ہو نا, انہوں نے قبر پہ بھی نہیں جانا آپ کی. کون جائے گا قبر پہ؟ کون جائے گا آپ کی قبر پہ؟ آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کا بھائی, اور کس نے جانا ہے؟ کوئی گیا ہے کبھی؟ آپ بتاؤ چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے, کیا کبھی اپنے کسی بچپن کی یار کے دوست کی قبر پہ گئے؟ کیا جن سے کاروبار کا کروڑوں روپے کا لین دین تھا وہ مر گئے, کبھی ان کی قبر پہ گئے؟ کیا جن کے ساتھ محلے داری میں صبح شام باہر چائے کی دکان پر چسکیاں لیتے تھے, کیا کبھی ان کی قبر پہ گئے؟ کس آئینے کے ساتھ معاشرے کو دیکھ رہے ہو؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے یہ اتنا بڑا دین کائنات کو دیا. آج اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم نے دنیا پر راج کیا, اس لیے کیونکہ ہم نے, اسلام نے سماجک ویوستھا کو, بچوں کو یہ سکھایا کہ ماں باپ کے ساتھ احترام سے رہنا ہے, ماں باپ کو سکھایا کہ بچوں کو اپنی چھاتی سے لگا کے رکھنا ہے, بھائیوں کو سکھایا کہ بھائیوں کا وفادار رہنا ہے, پڑوسی کو سکھایا کہ بھائی سے, پڑوسی کو سکھایا کہ پڑوسی سے بھائی بن کر رہنا ہے. اسلام نے سماجک ویوستھا کو مضبوط کیا, اس لیے اسلام پوری دنیا کے اندر